اس میں وہ والی السلام علیکم نشریات میں خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کیجول ٹاک. اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرام سلیری صاحب، کرنل اشفاق صاحب اور اظہر نیاز صاحب. پروگرام کی جو ابتدا ہے سر، جیسے ابھی آف ایئر ہم گفتگو کر رہے تھے، ٹرکی میں ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں، بلکہ کل ہی اس کا رزلٹ آیا ہے، اور 50% سم تھنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اردوان جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ آئے ہیں. تو 50% سے تھوڑا اوپر کی ہے ریشو نا ٹوٹل جو ہے 50% سے اوپر. ہاں مطلب میں نے جو سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہی آ رہا ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی جو میں نے دیکھا تھا وہ 49.6 کچھ اس طرح، جب اس کے لیے 50% ضروری ہے. لیکن ہاں لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ادروائز ری الیکشن ہوتے ہیں پھر. ہاں 28 کو ہوگا. جی ان کا ہمیں جانے کے لیے تیار ہے، مطلب ایسا یعنی اس طرح سے. اچھا اس میں اس دفعہ کا الزام کسی نے نہیں لگایا. یہ کیسی جمہوریت ہے اور کیسا مسلمانوں کا ملک ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ اس کا جو رائول ہے نا، جو مین چیلنجر ہے اس کا، جی اس کا نام بڑا مشکل ہے پڑھنا. کلک دار اوگلیو کے سے ہے. اچھا KILIC کلک. اچھا میں اس کو کلچ پڑھتا رہا ہوں. کلیچ ہی ہے اصل میں. تو وہ کے جو ہے نا وہ قاف. اچھا نقطوں والا کلیچ یہ اصل میں لفظ ہے کلیچ. کلیچ بیگ نہیں ہوتے تھے. کلیچ کا مطلب ہوتا ہے تلوار. اور کلیچ درد کا مطلب ہے کہ تلوار بردار. اچھا. اور اوگلو کا مطلب ہے ابن. ہم جب کہتے ہیں نا ابن سو اینڈ سو، یہ اس طرح کا ہے. اچھا یہ جو گاف ہے نا یہ بھی سائلنٹ پرونونس، جیسے داؤد اولو تھا ان کے پرائم منسٹر جو آئے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمارے یونیورسٹی کا وزٹ بھی تھا. اچھا لکھا اوگلو جاتا ہے، پڑھتے اس کو پرونونس اس کو اولو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردوان ہے اور لکھا اردوگان جاتا ہے، لیکن اردوان پڑھتے ہیں. تو یہ بھی گاف میرے خیال میں وہی ہے، یہ جو آپ اولو. یہ اس کا مین چیلنجر جو ہے نا وہ یہ سعادت پارٹی کا تھا نا، سعادت پارٹی. کون یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نہیں یہ الگ ہے، یہ بائیں بازو کی پارٹی. لیکن یہ تو کوئی اتحاد تھا، کوئی اتحاد تھا. 6 پارٹیوں کا ایک الائنس ہے جن کا یہ متفقہ امیدوار تھا. اور اس سے پہلے جتنے بھی سروے ہوئے تھے ترکیہ میں، تو اس میں انہوں نے سب نے یہی پریڈکشن کی تھی کہ وہ لیڈ کر رہا ہے. اچھا وہ لیڈ کر رہا ہے. لیکن جب یہ رزلٹ آنے شروع ہوئے تو یہ جو طیب اردگان ہے یہ اس نے ان کو ڈیفائی کیا، اور ابھی وہ جو ہے نا جو پہلے نمبر پہ ہے. اور 49.5 تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ 49.6. تو ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کو 50% سے زیادہ ووٹ لینے چاہیے. اچھا دین ہی ول بی ڈکلیئرڈ الیکٹڈ. ادروائز یہ ہے کہ 15 دنوں کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا پہلے 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان جو ٹاپ کے 2 ہوں گے. اچھا وہ جو تیسرا والا ہے وہ ہی ہیز پروڈ ٹو بی اے اسپائلر کہ اس کو 5 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ ملے. وہ توڑنے والا جو ہوتا ہے، توڑنے والا. اور وہ جو ایک بندہ تھا جو جمعرات کو پیسے لے کے بیٹھ جاتا ہے، جمعرات کو وہ ودا کر گیا تھا. اتنی جلدی تو ابھی وہ بیلٹ پیپر چینج نہیں ہو سکتے تھے، تو اس کا نام بیلٹ پیپر پہ موجود تھا. تو اس کو بھی 0.44% ووٹ ملے ہیں. تو ابھی صورت حال یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو طیب اردگان کو تو صرف 1% ووٹ چاہیے مزید، یعنی 49.5 بھی اگر اس کے ہیں تو 50.5 اگر ہو جائے تو یہ ول ون. تو اب وہ جو ہے نا وہ جو تیسرے نمبر پہ آیا جس نے 5 پوائنٹ سم تھنگ کچھ لیے ہیں، یا وہ جو چوتھا ودرا کر گیا تھا، لیکن وہ ودرا کیا تھا اس کلیچ بیگ کے حق میں. تو بہرحال وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ہوں گے، سستی کی ہوگی. اب یہ ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ نکلا ہے. تو امکان تو ہے اس بات کا کہ طیب اردگان جو ہے نا وہ فائنلی
ان کے کتنے پرسنٹ ہیں غالباً 42 یا 34 پوائنٹ سم تھنگ. اچھا 44 44 پوائنٹ سم تھنگ. اگر اس کو جو 5% سارے کے سارے بھی مل جائیں نا جو تیسرا تو وہ کینڈیڈیٹ ہے 50% نہیں تو بنتے. 50% اس کے پھر بھی نہیں بنتے. لیکن اب پتہ نہیں 15 دنوں میں کیا ہو کیا نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ طیب اردگان کے لیے دس واز دی موسٹ ٹف. چیلنجنگ اینڈ ٹف کمپٹیشن. اس سے پہلے وہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ 2003 سے ہے. جی اس سے پہلے یہ استنبول کا میئر تھا جی طیب اردگان. اور اس کے بعد جب اس نے 2003 میں جو الیکشن ہوا تو اس میں یہ وزیر اعظم بنا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس کو وہ پارلیمنٹری سسٹم کو ریزیڈینشل سسٹم میں چینج کر دیا. تو 2018 میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا اس میں تو یہ بکیا پریزیڈنٹ. اب اس کا جو مین رائول ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ اف آئی ون تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا دوبارہ پارلیمنٹری سسٹم کی اچھا. ٹرانسفارم کر دوں گا. واپس ہم چلے جائیں گے پارلیمنٹری سسٹم کی طرف. تو یہ ہے صورتحال کہ اگر اب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 50 پوائنٹ سم تھنگ اگر وہ لے گیا ہے. آج کی سوشل میڈیا پہ یہ کنفرم نہیں ہے لیکن کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ 50% ہو گیا ہے کیونکہ ہاں چونکہ ایسا تھا نا کہ میں جو رول بتا رہا ہوں یہ اس وقت کے ہیں جب 90% ووٹ کاؤنٹ ہو چکے تھے. اچھا. اور 10% ووٹ کی کاؤنٹنگ جو تھی باقی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جیت گیا. تو 50% سے اگر وہ 1% تو زیادہ ہے تو وہ جیت گیا. پھر دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو کوئی دنگا فساد بھی نہیں ہوا جیسے سر نے کہا نا کہ وہ اس کے بےمانی کے الزام میں لگے. وہ مسلمان تو خیر ہیں ملک جو ہے لیکن تھوڑا سا یورپین بھی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑے سے نہیں ہے وہ زیادہ. اچھا سر یہ بتائیں یہ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اور یہ پریزیڈنشل نظام ہوتا ہے یہ کیا مسائل کیا ہیں؟ کیوں ہم جو ہے آپ اپنے ملک کے حساب سے ایک کا تعین کریں اس کے حساب سے چلتے رہیں. جیسے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سینٹ والا بنایا ہوا ہے مطلب یہ کوئی قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ میرا تو کہ یار ایک قومی اسمبلی ہونی چاہیے ہاؤس آف لارڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یار صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے کس طرح سے قانون بنتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بغیر تو ملک ہی نہیں چل سکتا سینٹ کے بغیر. ایسا ہے کچھ کبھی نہیں چل سکتا ملک سینٹ کے بغیر. دیکھیں یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والے لوگ جو ہیں نمائندے جو ہیں وہ اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں یعنی قومی اسمبلی کے پاس. تو قومی اسمبلی کے درمیان پھر جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں پہلے ایک میٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ قائد ایوان کا انتخاب کرتے ہیں. تو جو قائد ایوان منتخب ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ پریزیڈنشل الیکشن میں زیادہ تر اختیارات جو ہیں پریزیڈنٹ کو اور وہ بھی ڈائریکٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہوتے ہیں جیسے اس کے ہو رہے ہیں. یہ جو ابھی ترکی میں جو اپنے وہ بناتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے کابینہ بناتا ہے. تو سینٹ مطلب میں اصل میں تھا کہ ہم جو ہے اب اگر یہ جو وہ گورے نے بنایا کہ یہ ایک ہاؤس آف کامن ہوگا ایک ہاؤس آف لارڈ ہوگا جب بھی پریزیڈنشل ہوتا ہے کیا ترکی میں بھی جب یہ پارلیمنٹری نظام آئے گا پی ایم جس میں 5 سٹار ہوتا ہے تو اس میں بھی سینٹ موجود ہوگی؟ اگر پارلیمنٹری سسٹم کریں گے تو کیا ضرورت کیا ہے مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ بنائیں اور انہوں نے گورا تو انگریز ہے آپ کو پتا ہے کہ جو گورا ہوتا ہے جو جس کو ہم انگریز کہتے ہیں اس کا ایک شوق ہوتا ہے کہ اس کو ایک پروٹوکول دیا جائے. اس دور میں بھی جب وہ ہائر کرتا تھا گاڑی سے اترنا ہے کسی لارڈ نے تو اس نے 20-25 لوگوں کو ہائر کرنا ہے جو اس کے استقبال کے لیے آئیں گے. وہ استقبال کرنے کے بعد وہ 100 روپیہ لیں گے وہ چلے جائیں گے. ہاؤس آف لارڈ صاحب جو لارڈ صاحب گھر پہنچ جائیں گے. اس طرح دوسرے دن جب کسی جگہ اور جانا ہوگا پھر اس نے اس وقت میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں مختلف چینلز میں ہائر کیے ہوتے ہیں اپنے پروٹوکول کے لیے. ایک گاڑی ہائر کی ہے کسی سے میٹنگ کرنی ہے 20 گن مین ہائر کیے ہوئے ہیں وہ بھاگ رہے وہ بھاگ گئے میٹنگ کی وہ سب چلے گئے تو صاحب میٹنگ کر کے باہر ہو گئے. اچھا یہ لارڈز کا بھی سٹائل تھا گورے کا بھی کافی عرصے تک رہا جب تک یہ سورج نہیں ڈوبتا تھا لارڈ یہی کرتے تھے.
اب کیوں ہم اس ہاؤس آف لارڈ کو لے کے چمٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اپنا ملک ہے, ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں, نہیں کر. اب سے ایک سینیٹر جو ہے کروڑوں روپیہ لگا کے سینیٹر بنتا ہے. وہ کیوں اس کو کروڑوں روپے لگا کے سینیٹر بڑھتا ہے؟ اس نے وہ 1 کروڑ کو 10 کروڑ کرنا ہوتا ہے, 10 کو 20 کرنا ہوتا ہے, دوسرا اس کو سارے اختیارات ہیں, اس کے پاس گاڑیاں ہیں, وزارتیں ہیں, اور وہ آپ کیا ایسا ہم نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر چلو ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, ایک ایسی بات نہیں کر آئی ہے, سینٹ نہیں ہے, تو آپ کا خیال ہے یہ ملک نہیں چل سکتا؟ چل سکتا ہے, کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ کیا اس کو کتنا اختیار دینا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ جو رائل فیملی ہے, جی سر, اس کی کیا بیکنگ ہے؟ وہ کہیں سے الیکٹ ہو کے تو نہیں آئی نا. بادشاہ جو ہے وہ بات سے چلا آ رہا ہے, مطلب خاندان سے چلا آ رہا ہے, اور حکومت میں تو ایک آنریری پوزیشن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا, دکھانے کے لیے. مکمل دخل تو شاید نہیں ہوتا. مکمل دخل ہے یا نہیں ہے, اس کی تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. عقیدت تو ہے نا, آپ اس کے خلاف بولے. آپ پہلی ابتدا ہوا ہے ایسا کہ جب اس کی یہ کراؤن جو ہے سیریمنی ہوئی ہے, اس پہ سی این این نے رپورٹ دی کہ اس کے اوپر کروڑوں روپے ڈالر یا پاؤنڈ خرچ ہوا ہے. وہ ضرورت نہیں تھی, وہ حکومت خزانے سے خرچ ہوتا تھا, لوگوں کے ٹیکسوں سے جو پیسہ آیا ہوگا, لیکن کیونکہ وہ اس کو مینٹین کیا, اور بلکہ وہ کہیں میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ فون آ گیا بادشاہ کا, تو جو میں نے تمہیں پڑھا تھا کہ ابھی بہت سارے ملکوں میں بادشاہ تو وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی, 2 باقی رہ جائیں گے. 2 باقی رہ جائیں گی, ایک یہ برطانیہ کا اور ایک تاش کے پتوں والا. تاش کے پتوں کا اچھا 4 وہ بادشاہ ہوتا ہے, ڈائمنڈ ہوتا ہے, تو اسپیڈ ہوتا ہے, 4 وہ ہوتے ہیں, تو 4 وہ بادشاہ باقی رہ جائیں گے اور ایک یہ بادشاہ. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو پہلی کارپوریشن ہوئی تھی کوئین ایلزبتھ کی, وہ 1953 میں ہوئی, اور اس کے بعد اب یہ کورونیشن اس کے بیٹے کی ہوئی ہے 2023 میں. کہ تقریباً 70 سال میں ملکہ جو ہے بیچارہ بوڑھا ہو گیا. 53 میں نہیں, 53 میں پاکستان آزاد کسی ملکہ نے کیا تھا. وکٹوریا نہیں تھی, نہیں, ملکہ وکٹوریہ 1901 میں فوت ہو گئی تھی. اس پہ میں ابھی بات کروں گا کیونکہ اس سے متعلق یہ جو ہے سوری یہ جو ملکہ تھی جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ نہیں تھی کیا؟ نہیں یہ نہیں تھی. اچھا یہ نہیں تھی, لیکن وہ آزاد ہونے کے دیکھیں نا 53 یا 54 سال, 53 یا 54 کا مطلب کیا ہے؟ یہی 5-6 سال کا مسئلہ ہے نا. 5-6 سال بعد تو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہی جو ہے نا وہ تھی. اچھا ایک بڑے کچھ لوگوں کو شاید ہمارے لوگوں کو پتا ہو, ہمارا ایک جھگڑا ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا کوہ نور جو ہے, اچھا میں نے کہا آپ کا جوڑا ہے ان کے پاس ہے, یعنی بادشاہ کے تاج میں جو ڈائمنڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے جس کا نام کوہ نور ہے, وہ ہمارا ہے. یعنی یہی انڈیا والے کہتے ہیں ہمارا ہے, بس وہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اچھا چلیں, وہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو ایک اور اگلی بات بھی, جو اس کی ملکہ کا ہے نا تاج, اس کے اندر جو ہیرا لگا ہوا ہے اس کا نام لاہور ڈائمنڈ ہے, یعنی لاہور کے نام پہ ہے. یہ ابھی انفارمیشن جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس دن وہ تقریب ہم نے دیکھی, تو اس دن یہ بات آئی کہ جو اس کا ہے وہ کوہ نور اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے لاہور لگا ہوا. لاہور وہ تو ملکہ کو بھی ایک پہنایا گیا. ہاں اچھا, ابھی کا جو ملکہ جو بیوی ہے جو ملکہ ہوتی ہے اصل میں پہلے ملکہ ہی تھی نا جی, بادشاہ تھا نہیں. اچھا ایک اور بڑی, اب ملکہ بھی ہے بادشاہ, اب ملکہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. اس کے ہسبینڈ کو ڈوک آف کیا کہا جاتا تھا, فلپس جو تھی. تو وہ ایک ملکہ وکٹوریہ کے ہم بڑی نہیں کہلاتا نا, وہ شہزادہ ہی کہلاتا ہے, پرنس کہلاتا ہے. وہ ملکہ وکٹوریہ ہم بہت سنتے تھے
کہ جی اس نے کہا کہ وہ ان کو روٹی نہیں ملتی تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں یا کیک کھا لیں، زمانے کی بات. اس طرح کی بات جو ہے نا وہ ہم نے سنی تھی. اچھا، یہ جس ملکہ وکٹوریہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی وفات 1901 میں ہو گئی تھی. ظاہر ہے اس وقت یہ ہمارا جو خطہ ہے وہ انہی کے زیر تسلط تھا. اچھا، اس میں ایک بڑی مزیدار ایک کہانی سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ یہاں سے ایک فرد جس کا نام عبد الکریم تھا، جو تھا ہے اونٹ والا جو تھا، نہیں، یہ ایک بشیر ساربان تھا اور وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ. اچھا، امریکہ کے. اچھا، یہ کا ایک ڈفرنٹ قصہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک نوجوان تھا جس کا نام عبد الکریم تھا، مگر وہ مشہور عبدل کے نام سے ہوا تھا. یعنی جب وہاں پہ ملکہ کی تاج پوشی یا کوئی تقریب تھی تو اس میں یہاں سے 2 لوگ بھیجے گئے، جس میں ایک صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں، دوسرا جو تھا وہ نوجوان اس کا نام عبد الکریم تھا. اس نے یہاں سے ایک مہر بھیجی گئی تھی جو ملکہ کو پیش کرنی تھی. اور اچھا، وہ وہاں، یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کا ملکہ کے ساتھ ایک بہت ہی انسیت جیسے ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اور ملکہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ انسیت کا اظہار کرتی ہے. جبکہ جو باقی خاندان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں وہ ظاہر ہے کہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ ملکہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے اور یوں جانا ہے نظر نیچی کر کے اور یوں، جبکہ وہ دیکھ بھی لیتا ہے اور وہ بھی، تو یہ بڑی گستاخی سمجھی جا رہی تھی. جبکہ ملکہ جو ہے، ملکہ وکٹوریہ، ظاہر ہے وہ ایک بزرگ خاتون تھی، وہ اس سے اتنی زیادہ متاثر ہے کہ وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور وہ ہر اپنے یعنی اس کو دربار میں بلا لیتی ہے، باقی سارے اس کے خاندان کے لوگ اور شہزادے اور وہ جو ظاہر اس رشتہ دار بھی ہیں وہ بہت زیادہ. اب اس کے بعد وہ ظاہر ہے یہ اردو بولتا ہے، جس کو وہ ہندی کہتے ہیں، یا بلکہ وہ تو اردو ہی کہتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور وہ حافظ بھی ہے. اب وہ ملکہ کہتی ہے کہ یہ جو تم بولتے ہو یہ کیا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ اردو کچھ حالات یہاں کے بتاتا ہے. تو کہتی ہے کہ یہ مجھے بھی سکھاؤ. تو ملکہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں، کہتے نہیں تم میرے منشی ہو، یعنی منشی جو استاد کو کہتے ہیں. اب ملکہ نے اس کو اپنا منشی مان لیا اور وہ اس سے اردو جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق کے اندر لشوار گھس گیا ہے 1 سال کے اندر نہیں، اس پہ فلم بنی ہے، اس پہ فلم بنی ہے. اور یہ بڑی، اصل میں یہ بڑی، اگلی جو بات میں کرنے لگا وہ بڑی حیران کن ہے جی. اور وہ یہ جو ہم نے اس سے نتیجہ نکالا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کہنے لگا، مطلب اردو اس نے 1 سال کے اندر سیکھ لی. 13 سال وہ وہاں پہ رہا ہے اور اس کو خط لکھتی تھی، ڈائری اردو میں لکھتی تھی. اس سے کچھ ورک ملے بھی ہیں ملکہ کے، ریئل میں جو ہے. اب ہوا یوں ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو وہ اس سے شدید متنفر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالا جائے، اور لیکن ملکہ چونکہ ملکہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں ملکہ ہوں. تو اب جب آخری وقت میں اس کے قریب اس کو لایا جاتا ہے نا تو وہ کچھ الفاظ بولتی ہیں، تو اس میں وہ الحمدللہ بھی کہتی ہے. ٹھیک، وہ خاتون. کچھ اور اس طرح کے واقعات ملے ہیں. اس کے بعد جب ملکہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے اور جتنے پیپر، جتنے خطوط جو سب کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. اور وہاں سے وہ کچھ ایک ڈائری کے کچھ پیجز جو ہے نا وہ مل بھی گئے ہیں، جس پہ کوئی ایک صاحب ہیں جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس پہ PhD بھی کی ہے. اس سے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکہ اسلام کے بارے میں، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ ملکہ نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اگر پتہ لگتا ہے تو ماری جاتی. بس وہ دیکھیے آخری وقت میں جب اس نے الحمدللہ کہا ہے، اس کے مرنے کا آخری وقت تھا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ. تو یہ مطلب اس پہ BBC نے فلم بنائی ہے. تو یہ ایک بڑی، مطلب پچھلے دنوں ہم نے دیکھی تو ہم بڑے حیران. شیئر کیجیے گا مجھے جی ضرور ضرور. اس کا نام ہے عبدل اینڈ وکٹوریہ. اچھا جی، چلے ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی جی بالکل کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ لیا کرو یار. ایک سر پکچر میں نے دیکھی بڑی پرانی، ہمارا جو یہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، یہ جو صدر والا گیٹ ہے PC کے قریب والا، یہ جو چوک ہے یہاں پہ ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ لگا ہوا ہے. اور یہ جو چرچ ابھی بھی وہاں موجود ہے، اسی سٹرکچر کے اندر وہ چرچ موجود ہے وہاں. یہ اتنی پرانی بلڈنگ ہے یہ چرچ کی جو ہے، یہ والی صدر والی PC کے سامنے وہ جو چرچ ہے سر چوک میں، اور چوک میں ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ. یہ ریئل پکچر کسی کی پہلے ہوگی تھا جو صدر کی پرانی فوٹوگرافس ہیں
सदर की, उसके अंदर ये तस्वीर भी है मौजूद वहाँ। मस्जिद तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसे अब ये लगा हुआ था पाकिस्तान, अच्छा ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ लगा हुआ था चौक में जहाँ GHQ वाला चौक जो है। सर ये सदर चूंकि ये गोरों का आबाद किया हुआ जगह है, तो इसमें जो बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी कुछ तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं यहाँ कोई, बल्कि कंटोनमेंट ने तो एक आर्काइव मेंटेन किया है इसका, सदर की पुरानी तस्वीर जो है इसकी। तो उसमें जो इस जगह की जो है ना, वहाँ चौक के अंदर वो मुजस्मा है विक्टोरिया का, और ये चर्च जो है ये इसी हालत में मौजूद है। मैं हैरान कन ये चीज है, इसको उसी स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने वो रखा है, मेंटेन करते रहे। कन्नौज साहब तो गए डॉक्यूमेंट्री बनाने गालबन उसी चर्च में, आप जो गए थे बच्चों को लेके मैं गए ये थे क्या था कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स, अच्छा, तो उसके लिए फिर मैं मतलब उनको पढ़ा दी, तो उसके लिए फिर मैं उनके जो पादरी है उनसे मैंने बात की थी, तो हमने विजिट किया था इनको, अच्छा, तो इनको भी विजिट किया था, और फिर एक मंदिर को विजिट किया था, वो ग्रेसी लाइन के पास है, और फिर मैं उन बच्चों को गुरुद्वारा हसन अब्दाल में जो सिखों का गुरुद्वारा है वहाँ भी उनको लेके गया था, तो बच्चों ने बड़ा दिलचस्पी के साथ वो सारी बात सुनी। तो ये है जी बादशाहत का और जमहूरियत का और पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम होना ये चाहिए कि जो मुल्क के मुफाद में सिस्टम हो उसको हम लेके चले। एक और भी निज़ाम जिसका जिक्र सुनते हैं, निज़ाम सबका होता था वो। नहीं, ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम, ये तो इस डेमोक्रेसी जो मौजूद है इसके अंदर भी इसका एक शक्ल हो सकती है इसकी, बल्कि इसके बारे में हमारी एक सियासी जमात जो है काफी एक्टिवली वो कोशिश कर रही है कि इसको इस तरह से लाया जाए। अब देखिए, जैसे हम इस्लामी निज़ाम की बात करते रहते हैं, इस्लामी निज़ाम एज सच मेरी राय में कोई निज़ाम नहीं। अब कौमी ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक कवानीन, इस्लामिक लॉ जो है नाफिज कर दें तो ये इस्लामी निज़ाम है। जो जिसे हम जमहूरियत कह रहे हैं, जमहूरियत से बड़ा, जमहूरियत का लंबरदार इस्लाम से बड़ा और कौन हो सकता है, जहां आप एक जो अमीरुल मोमिनीन है उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपको तो एक चादर मिली थी, आप ये 2 चादरों वाला लिबास कैसे पहने खड़े हुए हैं आप, है ना। ये इस्लामी निज़ाम है ना। हम जो है पता नहीं समझ रहे हैं कि शायद उसी तरह से एक अमीरुल मोमिनीन हो, बाकी सब नीचे बैठे हुए हो। यार आज का अमीरुल मोमिनीन मर्सिडीज पे आ सकता है अगर उसके पास हलाल की कमाई है ना। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि वो अक्सर कहते हैं कि एक जो प्लेट है, अगर उस प्लेट गंदी है वो, तो उसमें जितना भी अच्छा खाना डाल देंगे वो गंदा हो जाएगा। हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर जितना भी अच्छा आप जो है वो डाल दें, इस्लामी निज़ाम डाल दें, तो इस्लामी निज़ाम जो है वो भी ग्लिच हो जाएगा सब। असल में वो वही बात है जो आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम के जितने मतलब कवानीन हैं वही वाली बात है कि यानी विरासत का है, यानी यही जो कमाई हलाल की कमाई है और सब लोगों को जो है ना इंसाफ मिल रहा है और उनके लिए, तो वही बात के वो जो आपका सरबराह है उससे कोई फर्क पूछ सके कि भाई ये कहाँ से, मगर जाहिर है कि वही वाली बात है कि उसका एक तरीकेकार तो आपको शायद लोकली ही डिजाइन करना पड़े। सही बात है। हाँ। हम जो है जो कह रहे हैं कि इस तरह से उसको लोकली डिजाइन करके उसके हिसाब से अपने निज़ाम, आपके पास वैल्यूज मौजूद है, लॉ मौजूद है, आप उसके अंदर उसको प्लेट साफ कर दो यार। इस्लाम का जो बड़ा एक खूबसूरत बात है कि इस्लाम ने एक आउटलाइन दी है, उस आउटलाइन के अंदर आप रह के अपने निज़ाम को वो कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मसलन लिबास है तो हम शलवार कमीज पहनते हैं, कोई एक धोती बांधते हैं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा। हाँ, तो इस्लाम ने असल में दायरा दे दिया, आउटलाइन दे दी कि जी ये सतर डांपना का काम। अब एक फर्द है वो यूरोप में बैठा हुआ है, तो वो अगर पैंट पहनता है और वो सतर की उसको वो जो उसको पूरा करता है तो वो है इस्लाम के मुताबिक। अगर इस तरह की चीजों की पाबंदी होती तो इस्लाम फैलता कैसे? इसलिए कि उसने तो सारे बर्रे आज़मों पे, पूरी दुनिया पे जाना था। तो यही बात थी कि वहां पे एक धोती वाला है, वो भी मतलब जो है ना अपने सतर के साथ इस्लाम में दाखिल हो सकता है, अपनी रिस्म और रवाज अपने उसमें भी अगर कोई इस्लाम के बुनियादी जो फलसफे है उससे मुतसादम है उसको निकाल दें, बाकी लोकल जो चीजें हैं उसको आप बरतानिया की वो थी थ्रेशर, थीचर
برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر. ہاں، مارگریٹ تھیچر. اس نے بچوں کو دودھ جو ہے شاید اس نے بند کر دیا تھا، تو وہ ملک سنیچر مارگریٹ تھیچر کے نام سے مشہور ہو گئے. اس سے پہلے تک برطانیہ میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو حکومت کی طرف سے دودھ فری فراہم کیا جاتا تھا. اور میں نے یہ سنا ہے، گاڈ نوز بیٹر، کہ اس ڈبے کے اوپر عمر راہ لکھا ہوتا تھا. ہاں جی، کیونکہ حضرت عمر کے عمر کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ جو بھی عورت اس کو دودھ ریاست فراہم کرے گی بچے کے لیے. تو برطانیہ میں جب یہ اس وقت لا کو ایکسپٹ کیا گیا تو باقاعدہ ڈبوں کے اوپر عمر لا کے طور پر لکھا ہوتا تھا کبھی. اور اس کا بیک گراؤنڈ جو میری نظر سے گزرا پڑا میں نے کہیں، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ریاست کا جو نظام تھا وہ ظاہر ہے بہت زیادہ آبادی یا اس طرح نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت بھی کرتے تھے رات کو. اور اچھا، اس کے باوجود بھی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ حضرت عمر کے دور میں حکومت بہت دور جی جی بالکل بالکل، لیکن وہاں 30,000 مربع میل چلا. 26 زبانیں بولی جاتی تھیں، انکلوڈنگ اسرائیل اور یہ اس کی جو زبان. جی بالکل. آپ نے تو اس کے باوجود وہ جو تھے وہ مدینے کی اس کے یا کوفہ کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہاں جو ہے وہ جو ساتھ تھے کوئی فرد یا پتہ کیا گیا کہ کیا آواز کیوں آ رہی ہے رونے کی. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت جو نظام تھا، اس وقت جو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے یہ روایت تھی یا یہ نظام تھا کہ بچہ جب ماں کا دودھ پینا چھوڑتا ہے 2-2.5 سال کے بعد تو اس وقت اس کا وظیفہ لگتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ اب یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کی یہ ہوتی ہے خواہش کہ بچے کو جلدی وظیفہ ملنا شروع ہو جائے، تو بچے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو کہ دودھ چھڑوا دینا یا دودھ چھڑوا دیں اور ہاں تاکہ وظیفہ مل سکے. تو وہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ یوں ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ عمر تو نے اتنے بچوں کو رلایا ہے، شاید اور بھی یہ ایسا ہوتا ہو. تو اس نے کہا کہ بچہ جب سے پیدا ہوگا اس وقت سے اس کا وظیفہ جو ہے مقرر کر دیا جائے گا. یہ نظام ہے نا جی. ہاں اس کو جو آپ پارلیمانی میں لے آئے، صدارت میں لے آئے، بادشاہت میں لے آئے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک واقعہ، ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک سوال نامہ سا بھیجا کہ پیپروں کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے، یہ تو ٹک جو ہے نا، تو ہمارے ایک دوست نے اس کے اوپر تبصرہ کیا یا نیچے وہ اضافی ایک جملہ لکھ دیا کہ اس کے لیے نظام ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. بات یہ ہے کہ کوئی نظام تو ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے پارلیمنٹ میں آ کے بل اسی حوالے سے کہ کوئی نظام ہی نہیں. ہاں اچھا، وہ بلکہ یاد آیا رات تھا، میں نے صبح کی نشریات میں سنا کہ 2-3 خبریں جو ہیں آج پاکستان کے لیے حوالے سے اچھی آئی ہیں. تو میں ابھی دیکھیں آج اچھا خبر نہیں اچھی آ رہی ہوتی نا جی، تو ہمارے اینکر بھی جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اداس ہوتے ہیں کہ یار کوئی خبر نہیں. تو آج اس نے بڑا خوشی انتھوزیازم ہے نا کہ وہ اس کو صاحب نے کہا یار بڑی اچھی ہے. کہنا جی کیا ایک تو جی کہنا جی پیٹرول جو ہے وہ 12 روپے کلو کتنا پر لیٹر جو ہے وہ کم ہو گیا. اور دوسرا جو ہے بات تھی جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ماں جو ہے وہ اس کا جو بچہ پیدا ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر پہلا بچہ پیدا ہو کسی کا تو اس کو 6 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دی جائے گی. یہ گورنمنٹ کا ہاں جو سب ہے. اگر گورنمنٹ دیکھیں اگر حیا ہے تو دوسرے بھی کر لیں گے ہے نا. ہوتا ہے اب جیسے ہم تنخواہ مقرر کرتے ہیں جی 10,000 20,000 25,000 کم سے کم تنخواہ ہونی چاہیے، یہ تو سرکاری تنخواہ ہے. لیکن جو انڈسٹری والے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں نے کہیں دیکھا انڈسٹری والوں کو ہے نا، گلاس والے ہیں، خواجہ گلاس والے، دوسرے تیسرے یہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو اس طرح اگر انڈسٹری والے بھی وہ چالک تنخواہ اس کو کر دے تو ابھی جو کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو جو بیوی اگر کام کر رہی ہے سرکاری تو اس کو پہلے بچے پہ 6 ماہ کی چھٹی دی جائے اور 7 تنخواہ بھی دی جائے. ٹھیک. اور جو خاوند ہے اس کو بھی 1 ماہ کی، تاکہ وہ بھی گھر میں رہے، جو اس کو بھی 1 ماہ کی تنخواہ اور ساتھ جو ہے وہ چھٹی دی جائے کہ وہ جو ہے دیکھ بھال کی جائے کر سکے. اس سے ہوگا یہ جی سر کہ سول اداروں میں عورتوں کی امپلائمنٹ کم ہو جائے گی. کم ہو رکھیں گے نہیں کہ دینا پڑے گا ہمیں. 6 نہیں ویسے عام طور پر اس طرح کا قانون تو سرکاری نہیں مسئلہ یہ کہ انہوں نے اپنی جیب سے دینی ہے.
प्राइवेट में तो जेल। अच्छा, प्राइवेट की बात कर मैं रहे हैं। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट इदारों नहीं, में प्राइवेट पे तो लागू ही नहीं किया गया ये, देखें वो जो मतलब उसमें लागू नहीं है, ये तो सरकारी लागू है ना। अब जो प्राइवेट है वो उसके साथ नेगोशिएशन कर सकता है कि बीबी अपने रहना है तो 3 महीने की तनख्वाह ले लो, 1 महीने की ले लो, एक उस तरह कर लो, 1 महीने की तो अब भी चली जाती है, हाँ, मिल जाती मिल जाती है। ये देखें बात सिर्फ वो होती है कि आप अगर फलाही एक निज़ाम को समझते हैं और आप अल्लाह की राह में खर्च करने को समझते हैं तो प्राइवेट जो इदारे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ लेकिन हमारे यहाँ सर ऐसे ट्रेंड भी तो है ना कि हर 2 साल बाद फिर खातून 6 महीने की छुट्टी। नहीं, वो पहले का कहा है उन्होंने, पहले का कहा। नहीं तो दूसरे के लिए भी उन्होंने दिया ना। अच्छा, दूसरा बच्चा हो तो 4 महीने की अच्छा, छुट्टी, अच्छा। तीसरा बच्चा हो तो 3 महीने की छुट्टी। ठीक है। चौथे पर गुंजाइश। हाँ नहीं, ऐसे वो नहीं- बच्चे 2 ही अच्छे, तीसरों की चलो गुंजाइश है, मैं जो बात या उन तीनों में से 2 ही अच्छे। हाँ, वो जो बात असल में करने लगा था, हमारे यहाँ सियालकोट में एक जाहिर है स्पोर्ट्स का सामान बनता है और फुटबॉल यहाँ से जाते हैं, तो मुझे एक भाई ने बताया कि वहाँ पे जो इस दफा जिन लोगों का सामान गया है वहाँ पे फुटबॉल, तो वो कहते हैं कि वहाँ हम वो लोग सादा वाले ही हैं। नहीं, ये फॉरवर्ड वाले। अच्छा, जी, तो उन्होंने बताया कि फॉरवर्ड वाले जो हैं वो जो मुलाजिम रखते हैं वो पहले से ट्रेंड शुदा नहीं होते, पहले से हुनरमंद नहीं होते, बल्कि वो इस तरह करते हैं कि ऐसे अफराद को लेते हैं जिनको वो काम सिखाते हैं, उनको वो काम सिखाते हैं, उसके बाद और तनख्वाह देते हैं कि नहीं देते? तनख्वाह भी थोड़ी देते बहुत हैं। देते हैं। हाँ, उनको काम सिखाते हैं, वो वही जवान होते हैं, उसके बाद उनकी शादी का एहतमाम भी वही करते हैं। वाह जी वाह। अच्छा, हाँ, उसकी शादी का एहतमाम भी वो करते हैं, उसके बाद उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम भी वही करते हैं, और आने जाने का वो मतलब जो वो उधर ही रहो यार, ये हाँ, मिडिल वालों वो नहीं जाते, किसी और जगह नहीं जाते, फिर उसके बाद उनको जो है ग्रेजुएटी और पेंशन भी देते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। तो ये असल बात ये है ना कि वो कहते हैं कि वहां जो बंदा आता है वो छोड़ के नहीं जाता, और छोड़ के जाए भी कैसे, यानी माली जो उसका एक है मामला वो तो है ही, आपकी एक एफिलिएशन हो जाती है की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स से। अच्छा, ये एक खास कंपनी है जो जी जी जी, प्राइवेट जो है, तो जैसे हमारे सबलाइम और सादा सादा वाले हैं। इकबाल है, उसको जो स्पोर्ट्स का सामान है जी तो बहुत सारे लोग बना जी रहे जी हैं, जी। और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है हाँ, उसका सामान। तो बात ये है कि जब आप अपने एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये सर्विसेज आप देते हैं तो जाहिर है कि वो फिर आपके लिए खड़ा भी होता है, आपके लिए वो, और कहते हैं कि वहां पे वो लोग छोड़ के नहीं जाते, अमूमन ही होता है, वहीं बूढ़े होते हैं। हमारे यहाँ जो प्राइवेट इदारे वो तो पेंशन का रवाज ही नहीं है, हाँ जबकि दुनिया भर में है। जी। खासतौर पर अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका से हम बाकी सब चीजें सीख रहे हैं, ये नहीं सीख रहे, है ना, कि जो वहाँ इंडस्ट्री है, हमारे कई अजीजों कार वहां से रिटायर होके आ गए, पाकिस्तान में रहते हैं और वो पेंशन मुझे वो याद आ गए, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, पेंशन आ रही है, अमेरिका से पेंशन आ रही है। डॉक्टर मुअज्जम नसीर साहब, हमारे प्यारे डॉक्टर साहब, आजकल बाहर हैं। 3 PhD वाले। हाँ जी, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। उनके गालबन नाना या दादा पटवारी हैं, और वो कोई पता नहीं, यानी कोई 100 साल के लगभग उनकी उम्र, तो वो कहते हैं कि अभी भी पेंशन लेते हैं, कहते हैं कि जॉब से ज्यादा उन्होंने पेंशन ले ली। अच्छा, ये देखिए, मैं इंडिया में देख रहा हूँ, इंडिया के भी बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो पेंशन देते हैं, है ना, और वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो अगर कुछ वो उसका इंटरव्यू चल रहा था, वो कहता है 2000 रुपये मुझे देता है मेरा बॉस जो है पेंशन के तौर पर, तो उससे जो है मैं ये मास्क खरीदता हूँ या कुछ चीजें और लाके यहाँ सड़क पे बेच लेता हूँ, तो इससे मेरा गुजारा शुरू चल रहा है, घर अपना है माशाल्लाह मेरा, तो बस अच्छा फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी जो है वो प्राइवेट अदारे से रिटायर हो जाए तो हमारे यहाँ कोई पेंशन का रिवाज नहीं। जी है नहीं। अब वो एक कोई वाकया जो गैर मुस्लिम का कोई वजीफा किया था, बूढ़ा हो गया था, गालबन किसी खिलाफत का दौर ही है, कोई है आपके ज़हन में कि जब पता चला खलीफा को तो उन्होंने कहा कि गालबन यहूदी था वो, या कोई गैर मुस्लिम था कि इसने जवानी में हमारे उसके लिए किया है, तो अब ये बूढ़ा हो गया तो ये भी हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि हम इसकी कफालत कर पाए। सर, दरमियान में एक ऐसी बात करना चाह रहा था, आप बोल नहीं रहे, मैं आपको बुलवाना चाह रहा हूँ। ये कौमें कैसे बनती है? हम कहते हैं जी क्राउड है, मतलब पाकिस्तान क्राउड है, अब हम इधर की मिसाल दे रहे हैं, उधर की मिसाल दे रहे हैं, मतलब मुसलमान इधर हैं, इस्लाम उधर है,
آپ جتنی بھی باتیں امریکہ کی لے لیں، برطانیہ کے لے لیں، اور ملکوں کے لے، ایون اسرائیل کی لے لیں، آپ کو ساری ویلیوز نظر آئیں گی جو کہ جو اسلام کی ویلیوز کہتے ہیں ہم، جو وہ طریقہ کار ہے ہم کہتے ہیں. سارے کے سارے مسلمانوں کا کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور ملکوں میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، لیکن جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ ان ملکوں میں جہاں آپ نے تو دنیا گھومی ہے، آپ کو ذرا اندازہ ہوگا. میں تو صرف ٹی وی کے کچھ چیزوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہوں. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، سوری واقعہ زمام یاد آ گیا، NH ٹی وی جاپانی ٹی وی تھا، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں سٹریٹ کے نام سے، کچھ سیسمی سٹریٹ یا کیا. تو وہ جو ہے ایک جگہ پہ اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، تو صرف بھاگتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت جو سامان لے کے اس طرح سے باہر نکلی تو پیچھے دکاندار بھاگا ہوا آ رہا ہے اس طرح مٹھی پکڑی ہوئی. تو اس نے کیمرہ شوٹ کوئی اور کر رہا تھا، تو اس نے ساتھ ہی اس نے کیمرہ جو ہے اس کے اوپر لگایا، تو وہ آ کے رکا، تو اس نے اس کو کچھ چاہیے تھی وہ واپس کی. تو وہ عورت پوچھنے لگی کہ کیا لگے کہ آپ کے باقی پیسے تھے، تھوڑے سے پیسے تھے، ہے نا. اور وہ جو ہے اس کو پیچھے بھاگتا ہوا ہے کہ آپ جو ہے یہ بھول گئی تو آپ یہ اس کو رکھ لیجیے، ہے نا. اسی پہ پروگرام میں دیکھا کہ ایک دریا کا کنارہ ہے اور وہاں جو ہے وہ قالین دھو دھو کے رکھے جا رہے، ایک رسی جو ہے باندھی ہوئی ہے، وہ نیچے پکا فرش کر کے دیا ہوا ہے. تو پوچھا کہ یہ کہتے یہ کمیونٹی نے کر کے دیا ہے، مطلب CDA نے، اور ہم یہاں قالین دھوتے ہیں، یہاں لٹکا جاتے ہیں، دوسرے دن آ کے لے لیتے ہیں. تو کہنا دوسرے دن آ کے لے لیتے ہیں، کوئی اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتا. کہتے یہ آج تک تو نہیں ہوا، میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں. ہم اور یہ جو کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے یہ سارا نظام و انتظام، پانی وانی سارا پکا جگہ روپس اس نے باندھ کے دیے کہ ہم جہاں ہمارے ہاں قالین بچھانے کا بہت رواج ہے، تو ہم یہاں آ کے قالین دھوتے ہیں اور چلے. مطلب جو ویلیوز ہماری ہونی چاہیے وہ ساری ان لوگوں نے جو مسلمان نہیں. کچھ اس پہ روشنی ڈالے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ قومیں جو ہے نا وہ نظریے سے بنتی ہیں، ان کا کوئی کنوکشن ہونا چاہیے کسی ایک آئیڈیالوجی کے بارے میں، اور جب اس آئیڈیالوجی کے بارے میں جو میجورٹی ہے وہ مخلص ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ان کی قومی زندگی میں نظر آنے شروع ہوتے ہیں. اور دیکھیں مسلمانوں نے مطلب ہے کہ یہ ویلیوز قائم کی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو سارے ان کے ساتھ ہوئے تھے. مطلب اسلام جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ پدرم سلطان بود والی بات ہو کہ ہر انسان کے دل میں وہ خدا کا خوف بٹھانا چاہتا ہے. اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پختہ یقین ہو، رسالت پہ یقین ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو کام بھی کرو گے اٹ ول بی ریوارڈڈ. دیکھیں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتا ہے. اللہ. اور اس کا پس منظر یہ ہے، اس آیت کا، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے کہ اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی. تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی جو تھے وہ ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ، وہ بعد میں گئے ہیں مکہ سے مدینہ. جب وہ مکہ سے جانے لگے تو مکے کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، ان کے پاس ترکش بھی تھا. تو انہوں نے اس کو کہا دیکھو میری بات سن، تم جانتے ہو کہ میرا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا، تو اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو آؤ لڑ لو، میں اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالوں گا، بلکہ ہتھیار تو میں ڈالوں گا ہی نہیں، یہ جتنے تیر ہیں وہ میں تمہارے اوپر خالی کروں گا، اور اس کے بعد میرے پاس یہ تلوار ہے، میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، میں سے کتنے لوگ مارے جائیں گے. تو ایک آپشن تو تمہارے پاس یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں کہاں پڑا ہو، تم ایسا کرو کہ وہ مال سارا لے لو اور مجھے جانا دو. ان لوگوں نے یہ دوسرا آپشن قبول کر دیا. اس سے لڑائی کا تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے دوسرا آپشن قبول کر دیا اور ان کو جانے دیا. اب یہ خالی ہاتھ
یہ مدینے آئے، جب یہ دربار رسالت میں پہنچے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا ایک فدائی جو ہے وہ اس طرح سے خالی ہاتھ آ رہا تھا. آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے کہا قدر بہت یا ابا یحییٰ، قدر بہت یا اے ابو یحییٰ، تو نفع کا سودا کر کے آیا ہے، تو نفع کا سودا کر کے آیا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دینا، یا جہاں پر کوئی اچھا منافع مل رہا ہو لیکن غلط طریقے سے مل رہا ہو، اس کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر وہ راستہ اپنانا جو اس کی رضا کے سبب بنے، تو یہ دل میں بٹھانا چاہتا ہے. اور یہ مطلب ہے کہ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا، ایک صحابی جو ہے وہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، تو اس نے سنا کہ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. آپ نے کہا ہاں. اس نے کھجوریں کھانی چھوڑ دی کہ وہ لیٹ ہو جاؤں گا، جنت میں جا کے کھانا، جنت میں جا کے کھانا. وہ گیا اور وہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. تو سر یہ نظریہ صرف یعنی وہ صرف زبانی نہ ہو، اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس سے قوم بنتی ہے. تو اب ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان تو حاصل کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے، سوائے اس ایک قرارداد کے جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، وہ جب پاس ہوئی تھی تو اس میں بھی ہم نے ڈنڈی ماری. لوگ تو بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمارے سیاستدانوں نے ڈنڈی ماری. تو قرارداد مقاصد میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے قانون تو ہم ہی بنائیں گے، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. یہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کے نظام کو نافذ کریں گے. اب دیکھیں نا اس کے بعد بنائیں گے، ساتھ ساتھ ہم اس میں بنائیں گے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو جو قرآن ہے اس کو اختیار دے دیا کہ تم بناؤ قانون، اور وہ بنائے کوئی ایسا قانون جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں ہے، تو آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ جیسے ایوب خان کے زمانے میں فیملی آرڈیننس انہوں نے پاس کیا. اب وہ فیملی آرڈیننس کے مطابق اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو شریعت کے نظر میں وہ طلاق واقع ہو جاتی. انہوں نے اپنی طرف سے بڑا انتظام کیا کہ نہیں جی یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. پہلے یہ جو ہے نا یہ اٹ شوڈ بی رپورٹڈ ٹو دی یونین کونسل، اور وہاں پہ یونین کونسل کے اندر جو ہے نا ایک آربیٹریشن کا انتظام ہوگا. وہ اس کو بلائے گا، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے ان کے درمیان فاسد قرار دے، لیکن اگر اس کے باوجود ان کا فیصلہ نہ ہو سکے تو وہ یونین کونسل ول ڈکلیئر اٹ کہ اچھا جی دو اسٹیٹ سپریٹڈ، پھر طلاق واقع ہوگی. علماء نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکا. تو وہ آج بھی قانون جو ہے نا اس میں شریعت کوڈ بنائی گئی کہ جی آپ دیکھیں گے کہ جی قانون اسلامی ہے کہ نہیں ہے، اور کوئی ایک لمبی لسٹ ہے جی کہ ہمارے آئین میں یہ قانون اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں انہوں نے کافی کام کیا، بہت کام کیا. میں کئی شریعت کوڈ کے جو کافی کام کیا کیے ہیں، فیصل زمان صاحب ہوتے تھے، کئی قوانین کو کہا ہے کہ یہ اٹ از ان کانفلکٹ ود دی قرآن اینڈ انجنکشنز آف سنہ. جی ہاں، لیکن بس وہ جیسے سود کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس پہ فیصلے بھی ہوئے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. واجد صاحب کافی دیر سے ہمیں یہ بڑے اشارے کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وقت جو ہے ہمارا ختم ہو گیا پروگرام کا. تو انشاءاللہ باقی جو گفتگو ہے یا کسی نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام آپ فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکیں گے.
ابھی براہ راست نشر نہیں ہو سکا ہمارا کوئی انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے، لیکن یہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو فیس بک پہ بھی یہ موجود ہوگا، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہتی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عرفان بھٹی کو اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔